کج بحثی ایک خاموش نفسیاتی بیماری اور سوسائٹی کے لیے ایک تکلیف دہ مسئلہ۔ دوستو، ہم سب معاشرتی زندگی گزارتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم میں ایسی عادات اور رویے پیدا ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوتا۔ یہ کج بحثی ہو سکتی ہے، غرور ہو سکتا ہے، یا کوئی اور نفسیاتی کمزوری۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر انسان اپنی اس خامی کو پہچان نہیں پاتا، جبکہ اس کے اثرات اس کی شخصیت، تعلقات اور معاشرتی ساکھ پر پڑ رہے ہوتے ہیں۔ میرا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں، بلکہ صرف ایک آئینہ سامنے رکھنا ہے تاکہ شاید ہم اپنی ان کمزوریوں کو پہچان سکیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ آج ہم کج بحثی کے بارے میں بات کریں گے۔ کج بحثی محض اختلاف رائے کا نام نہیں۔ اختلاف رائے تو ایک فطری اور مثبت چیز ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کا مقصد حقیقت کو سمجھنا نہیں، بلکہ ہر قیمت پر خود کو درست ثابت کرنا بن جائے۔ کج بحث انسان سننے کے لیے نہیں بلکہ جواب دینے کے لیے گفتگو کرتا ہے۔ اسے سچائی سے زیادہ اپنی انا عزیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کج بحثی خود اس شخص پر کیا اثرات ڈالتی ہے جو کج بحث ہوتا ہے۔ ایسا انسان ہر وقت ایک ذہنی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔ اسے ہر اختلاف اپنی مخالفت محسوس ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر چڑچڑاپن، بے چینی اور غصہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ سیکھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، کیونکہ جو شخص اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، وہ نئی بات کیسے سیکھ سکتا ہے؟ وہ اپنی اصلاح کیسے کر سکتا ہے جبکہ وہ خود کو غلط ہی نہیں سمجھتا؟ کج بحثی کا شکار انسان اکثر اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے بجائے ان کا دفاع کرتا رہتا ہے۔ یوں اس کی شخصیت کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ اب ذرا اس شخص کے بارے میں سوچئے جو ایک کج بحث انسان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ ابتدا میں وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، پھر دلیل دیتا ہے، لیکن جب اسے احساس ہوتا ہے کہ سامنے والے کا مقصد سمجھنا نہیں بلکہ صرف جیتنا ہے، تو اس کے اندر مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا وقت اور توانائی ضائع ہو رہی ہے۔ اس لیے لوگ آہستہ آہستہ کج بحث افراد سے فاصلہ اختیار کرنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں، دوستیاں متاثر ہوتی ہیں، گھریلو تعلقات میں تلخی پیدا ہوتی ہے اور دلوں میں دوریاں جنم لینے لگتی ہیں۔ کج بحثی کے اثرات صرف افراد تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے معاشرے کو متاثر کرتے ہیں۔ ایک اچھا معاشرہ مکالمے اور برداشت پر قائم ہوتا ہے، لیکن جب ہر شخص صرف اپنی بات منوانے پر اصرار کرے تو مکالمہ ختم اور تنازعہ شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو سننا چھوڑ دیتے ہیں، برداشت کم ہو جاتی ہے، اختلاف دشمنی میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ آج ہم سوشل میڈیا پر روزانہ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، جہاں بہت سے لوگ سچائی کی تلاش سے زیادہ اپنی فتح کے خواہش مند نظر آتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر بحث
جیت لینا کامیابی نہیں ہوتی، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان سچائی کو قبول کرنے کا حوصلہ رکھے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان سچائی کو قبول کرنے کا حوصلہ رکھے، چاہے وہ اس کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ دانش مند لوگ جانتے ہیں کہ ہر اختلاف کو جنگ بنانا ضروری نہیں، اور ہر بحث کا جواب دینا بھی ضروری نہیں۔ بعض اوقات خاموشی بہترین جواب ہوتی ہے، اور بعض اوقات میں غلط تھا کہنا انسان کو چھوٹا نہیں بلکہ بڑا بنا دیتا ہے۔ آخر میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہم کسی بحث میں ہوتے ہیں تو کیا ہمارا مقصد واقعی سچائی تک پہنچنا ہوتا ہے، یا پھر ہم صرف اپنی بات منوانا چاہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب شاید ہمیں اپنی ذات کے بارے میں بہت کچھ بتا دے۔ اسی تناظر میں غالباً میر تقی میر کا شعر ہے کہ گو بحث کر کے بات بنائی پہ کیا حصول، دل سے اٹھا غلاف اگر تو اٹھا سکے۔ شکریہ۔